بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 15واں درس آپ کے سامنے مرکز اہل سنت جامعہ اکبریہ میاں والی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس کا عنوان کہ بغیر رنج و کسب کے رزق کا کمانا یہ مشیت الہی کے خلاف ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں کام بھی نہیں کروں گا، وسائل بھی اختیار نہیں کروں گا، محنت بھی نہیں کروں گا، اور پھر مجھے کو آسمان سے رزق مل جائے، یہ مشیت الہی کے بھی خلاف ہے۔ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ مولانا روم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو آپ کی امت سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ دن رات لاغر پڑا رہتا اور خدا سے دعا مانگتا، اللہ مجھے رزق دے، رزق دے، رزق دے۔ تو وہ یہ شکوہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس گیا، دیکھو میں خدا سے دعا بھی مانگتا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو مولانا اس کو جو پیرایا دیتے ہیں میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ آج کے در آد داؤد نبی، آج کے در آد داؤد نبی، نزد ہر داناؤ پیشو ہر غبی، این دعا میں کرد دائم اے خدا، ثروت رنج روزی کن مرا، ثروت بے رنج روزی کن مرا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، چاہے کوئی عاقل ملتا یا غیر عاقل ملتا، کوئی نیک ملتا یا بد ملتا، اس کو کہتا میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے روزی دے، میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے۔ لیکن روزی بھی وہ مانگتا تھا کہ بغیر مشقت کے مجھے ملے۔ اللہ مجھے بغیر مشقت کے روزی دے دے۔ تو مراد تو آفریدی قائلے، تو مراد تو آفریدی قائلے، زخم خار است ہدیے منبلے۔ آپ فرماتے ہیں کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے اور میں زخم خوردہ ہوں، میری پسلیاں بھی کمزور ہیں، برخران پشت ریش بے مراد، بار اسپان و اشتران اتوان ہاتھ۔ میری کمر بھی کمزور ہے، میری کمر بھی کمزور ہے، میری پسلیاں بھی کمزور ہیں، میں تو اونٹوں کی طرح اور گھوڑوں کی طرح بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ میں مشقت کروں اور پھر مجھے روزی ملے۔ کاہلم چوں آفریدی اے ملی،
روزیم دے حمزے ازراہ قائلی، اے اللہ جب تو نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے، روزی دینے والا تو ہے، تو روزی کو میرے کام پہ منحصر تو نہیں ہے، یا اللہ تو روزی دے، چاہے تھوڑی دے چاہے بہت دے، میں تو اس سے روزی کا سوال کرتا ہوں۔ تو وہ بیٹھا ہر ایک سے دعا کراتا تھا اور کہتا یہ تھا کہ دعا کریں میرے لیے اللہ تعالیٰ مجھے روزی عطا کرے، دعا کریں میرے لیے اللہ مجھے روزی دے۔ تو دعائیں منگواتا تھا لیکن کام نہیں کرتا تھا۔ کاہلم من سایہ چشمے در وجود، کاہلم من سایہ چشمم در وجود، خفتم اندر سایہ احسان وجود۔ اے اللہ میں سست ہوں، میں تو ہمیشہ سائے کی تلاش میں رہتا ہوں تاکہ میں سوؤں۔ اب تو میرا خالق ہے، تو اپنے احسان اور مہربانی سے مجھے رزق کا میرے لیے دروازہ کھول۔ کاہلاں با سایہ خسبارا مگر، روزی بنہادہ نو اے دیگر۔ یا اللہ جو مخلوقات سونے والی ہے کاہل ہے، وہ بھی تو تیری مخلوق ہے، ٹھیک ہے، جو کام کرتے ہیں ان کو تو روزی جو ہے نا زیادہ دیتا ہے، لیکن جو ہماری طرح کاہل آدمی لوگ ہیں تو ان کو بھی تو روزی کا مالک تو ہے، انہیں روزی دے۔ رزق را میراں بسوئے ای ہزیں، ابر باراں بسوئے ہر زمیں۔ یا اللہ تو غمناک کو بھی روزی دیتا ہے، خوش کو بھی روزی دیتا ہے۔ یا اللہ اپنے بادلوں کو حکم کر کے میری زمین پہ برسیں اور وہ کھیتی اگائے اور مجھے رزق ملے۔ طفل را چوبا نہ باشد ماد رش، طفل را چوپا نہ باشد ماد رش، آید از ریزت وظیفہ برسرش۔ بچہ ہوتا ہے ناتواں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، نہ کھانے کے قابل ہوتا ہے تو نہ پینے کے قابل ہوتا ہے، نہ کمانے کے قابل ہوتا ہے، تو ماں کی صورت میں اسے مربی دے دیتا ہے اور ماں اس کو کھلاتی ہے پلاتی ہے، اس کے آرام کا خیال کرتی ہے۔ اگر اس بچے کو پالنے والا تو ہے تو مجھے بھی تو پال۔ ہر کسیرا پیشہ داد و طلب، از رہے کسب و طب با رنج و تب۔ اگر ہر شخص کا رزق اس کی کمائی اور اس کی مشقت پہ لکھا ہوتا تو بچہ تو کوئی مشقت نہیں کرتا، اس کو روزی کس طرح مل جاتی ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ وہ لے کے حضرت داؤد کے پاس پہنچ گیا۔ شاد و سلطان و رسول و حق نی، ہست داؤد نبی ذو فجون۔ وہ کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے روزی دے، غیب سے روزی دے، غیب سے روزی دے، بغیر مشقت کے روزی دے۔ تو حضرت داؤد نے اسے کیا جواب دیا؟ معجزاتش بے شمار و بے عدد، موج بخشائش اندر جو ہے نا مدد اندر مدد۔ فرمایا اللہ نے مجھے بے شمار معجزے عطا کیے ہیں اور ہر معجزے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا یقین دلایا ہے، لیکن شیر و آہو جمع کر دو آزماں، سوئے تذکیرش مغفلی ازاں۔ فرمایا شیر ہرن اس وقت جب وہ روزی کما رہے ہوں تو اکٹھے آ جاتے ہیں، لیکن روزی کے علاوہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ کوہ مرغاں تا رسائل یادمش، ہر دو اندر وقت دعوت محرمش۔ فرمایا پرندے اگرچہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن جب روزی کمانے کا وقت آتا ہے
دانہ چگنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ مخالفت نہیں دیکھتے، وہ تو پھر میدان میں اکٹھے ہی جو ہے نا دانہ چگ رہے ہوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا این چنی گنجے نیامت در جہاں کہ برایت بر پھل کے بے نزدباں۔ فرمایا اس طرح تو کوئی خزانہ جہان میں ہے نہیں جو بغیر سیڑھی کے انسان چھت پہ چڑھ جائے، ایسا تو کوئی اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ واہ ہمیں خندید مارا ہم بدے ذات جابی ہدیہ ایسا لار دے، آواز تشنی مردمی فسوں کم نمی کا دس دعا و چاپلوس۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے بندے، ہنستا کوئی تب ہے جو پہلے رونے کی منزل طے کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے تب پھر اس کو ہنسنا نصیب ہوتا ہے، اگر مشقت نہ اٹھائے تو پھر اسے ہنسنا نصیب نہیں ہوتا۔ میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے معجزے تو عطا کی ہے کہ میں لوہے کو موڑتا ہوں تو ذرا بنا لیتا ہوں، میں لوہے کو موڑتا ہوں تو کلہاڑا بنا دیتا ہوں، میں لوہے کو موڑتا ہوں تو استعمال کی چیزیں بنا دیتا ہوں، لیکن بنانا تو مجھے ہے نا، کوئی میری جگہ تو کے آ کے تو نہیں بنائے گا۔ اسی قسم کی ایک حکایت بوسطہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ ایک آدمی بے روزگار گھر پڑا رہتا تھا، گھر میں پا کے اس کو بیوی نے کہا بھائی چارپائی پہ جو پڑا ہوا ہے جاؤ کوئی محنت مزدوری کرو، جاؤ کوئی کما کے لاؤ تاکہ تیرے بال بچے بھوکے ہیں کوئی کھانا کھائیں۔ اس کو بیوی نے گھر سے تیار کر کے بھیجا، بھائی شہر جا کے مزدوری کر۔ راستے میں آتا تھا جنگل، جو شادی کہتے ہیں جنگل سے گزرا، اس نے دیکھا ایک لومڑی پڑی ہے جو لولی بھی ہے لنگڑی بھی ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اور جسم اس کا ٹھیک طرح مند ہے۔ اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو خوراک کون دیتا ہے، اس کو رزق کون دیتا ہے، اور وہ اس کی جستجو میں سامنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک شیر آیا، اس کے منہ میں ایک شکار شدہ گیدڑ تھا، اس نے اس میں سے جو کچھ کھایا باقی اس ڈومڑی کے آگے پھینک دیا اور چلا گیا، کھا لیا۔ اس نے ایک دن دیکھا، شاید اتفاق ہو گیا ہو، 2-3 دن وہ دیکھتا رہا، اسی طرح شیر آتا، کوئی نہ کوئی شکار اس کے منہ میں ہوتا اور وہ اس کے آگے پھینک دیتا۔ اس نے کہا بھائی یہ جو رزق ہے نا، تو یہ اب مشقت پہ خدا نے رکھا ہی نہیں ہے، اللہ ہر ایک کا ضامن ہے، اس واسطے اس نے کہا میں تو دوسرے درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دے گا تو میں لوں گا، اللہ نہیں دے گا تو میں نہیں لوں گا، غیب سے میرے لیے کوئی لومڑی کی طرح کھانا آئے گا تو میں کھاؤں گا اور بچوں کو کھلاؤں گا، ورنہ نہیں۔ ہفتہ جو گزرا تو اس پر غنودگی طاری ہوئی، کمزور ہو گیا، غشی آنے لگی۔ اس نے کہا یا اللہ تو لومڑی کو رزق دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا؟ جب یہ بات کی تو کہ ہاتف غیبی نے آواز دی، اے کم ظرف اور اے کم ہمت انسان، تو لومڑی بنتا ہے تو شیر نہیں بنتا، تو لومڑی بنتا ہے تو شیر نہیں بنتا، خود بھی کھا اور اللہ کے ناقص مخلوق کو بھی کھلا، شیر سے برت حاصل کر، نہ کہ لومڑی جو لولی لنگڑی ہے اس کو دیکھ کر تیرے خدا نے آزادی ہیں، پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، جا ان کو استعمال کر اور اللہ کے راستے میں جو ہے نا
جب تو استعمال کرے گا تو پھر رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے گا، لیکن تو شیر بن، تو لومڑی نہ مان، تو شیر بن ہو تو لومڑی نہ مان۔ داؤد علیہ السلام بھی اس کو کہتے ہیں بھائی اللہ نے تجھے آزادی ہے، تو استعمال کر، پھر خدا سے دعا مانگ کہ اللہ تعالیٰ میں تو اب یہ جو میرے بس میں کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے تو خزانے کا منہ کھول اور مجھے یہ رودی عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اپنے نیک لوگوں کا صدقہ، یا اللہ اپنے نبی کی تعلیم کا صدقہ، یا اللہ ہمیں رزق کی فراخی عطا فرما، اور جرت اور جو ہے نا جرت ایمانی سے ہمیں سربراہ فرما۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز و گناہگار بندے اس قابل بن سکیں کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کریں، اور تو اس میں برکت عطا فرما اجمعین۔